لبیک اللہم لبیک، حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کی ادائیگی، روح پرور مناظر۔ اللہ تعالیٰ نے فساد فی الارض سے منع فرمایا ہے۔ دین کا سب سے بڑا درجہ احسان ہے۔ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، عہد پورا کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اختلافات ختم کرو۔ امام کعبہ شیخ صالح بن عبداللہ الحمید کا مسجد نمرہ میں خطبہ حج۔ کہا آج کا دن بہت عظیم ہے، اللہ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ والدین کو ناراض کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، بھوکوں کو کھانا کھلا۔ اے اللہ دشمنوں کے خلاف مظلوموں کو فتح یاب فرما۔ امام کعبہ کی خطبہ حج میں فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعا۔ رکن اعظم کی ادائیگی کے بعد حجاج کرام مزدلفہ کی جانب رواں دواں آج رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے۔ مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا ہوں گی۔ حجاج کنکریاں جمع کریں گے، کل واپس مینا جا کر شیطان کو کنکریاں ماریں گے۔ نماز عید کے بعد سنت ابراہیمی ادا کریں گے اور احرام کھول دیں گے۔ بھارت کے ساتھ شملہ معاہدہ منسوخ نہیں ہوا، کوئی بھی دو طرفہ معاہدہ ختم کرنے کا باضابطہ فیصلہ نہیں کیا گیا۔ دفتر خارجہ کے سینئر حکام کی وضاحت۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے گزشتہ روز پروگرام ندیم ملک لائیو میں کہا تھا شملہ معاہدہ فارغ ہو گیا، ہم واپس 1948 والی پوزیشن پر آ گئے۔ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ کل ابدم ہوئی ہے نہیں ہوئی، کم از کم شملہ معاہدہ جو ہے فارغ ہو گیا۔ اٹس اے ڈیڈ ڈاکومنٹ ناؤ۔ ہم واپس 48 والی سچویشن کے اوپر آ گئے ہیں، کنٹرول لائن ختم ہو گئی ہے، واپس سیز فائر لائن چلی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی ساتھ۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے کل عید کے دن ملاقات شیڈیول۔ خطے کی صورتحال، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت دو طرفہ تعاون بڑھانے پر بات ہوگی۔ بھارت کی دھمکیوں اور آبی دہشت گردی کا منہ توڑ جواب دیں گے، دشمن کا گھمنڈ خاک میں ملائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک بار پھر واضح پیغام۔ آبی ذخائر سے متعلق اجلاس سے خطاب میں کہا حالیہ جنگ میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح یاب کیا۔ مودی حکومت نے سنتاس معاہدے کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ آبی ذخائر سے متعلق بڑے فیصلوں کا وقت آ گیا ہے۔ نئے ڈیمز کی تعمیر کا لائحہ عمل بنانے کے لیے اسحاق ڈار کی سربراہی میں کمیٹی قائم۔ جنگ کے بعد سفارتی محاذ پر بھی پاکستان کی کامیابیاں۔ واشنگٹن میں امریکہ کا دورہ کرنے والے پاکستانی وفد کے اعزاز میں استقبالیہ۔ بلاول بھٹو کا امن، ڈائیلاگ اور ملکی ترقی میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے کردار پر زور۔ کہا کشیدہ صورتحال میں پاکستان نے ذمہ دارانہ ریاست کا کردار ادا کیا۔ عالمی برادری امن کے لیے ہماری کوششوں کا ساتھ دے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کا بلوچستان میں فتنہ الہندوستان سے گٹھ جوڑ بے نقاب۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے رابطوں کے ثبوت پیش کر دیے۔ کہا فتنہ الہندوستان کو بلوچ کے نام سے نہ جوڑا جائے، صوبے میں بڑے فوجی آپریشن کی ضرورت نہیں۔ ڈائیلاگ سیاسی جماعتوں سے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بندوق اور تشدد سے اپنا نظریہ نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ جنگ میں پاکستان کی فتح ہوئی، خطے میں بھارتی اجارہ داری کا خواب ٹوٹ گیا۔ بھارت شکست کی خفت مٹانے کی ناکام کوششیں کر رہا ہے۔ رہنما تحریک خالصتان گرپتونت سنگھ پنو کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو۔ کہا پاکستان کی کامیابی سے مودی کی سیاسی موت ہو چکی، سکھ کمیونٹی پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی کا خواب چکنا چور، امریکہ سفاک اسرائیل کی پشت پناہی سے باز نہ آیا۔ غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ پاکستان سمیت 14 ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ ایک رکن نے کونسل کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے روک دیا۔ قرارداد ویٹو ہونے سے بہت خطرناک پیغام جائے گا، تاریخ قتل عام میں سہولت کاری کو یاد رکھے گی۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب۔ دنیا بھر میں عید الاضحیٰ کا انتظار اور غزہ میں قدم قدم پر موت۔ فلسطینیوں کا قتل عام جاری۔ الاہلی عرب اسپتال پر اسرائیلی بمباری، 4 صحافی شہید۔ غزہ سٹی، خان یونس اور دیگر علاقوں پر بھی حملے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 70 فلسطینی شہید، تعداد 54,677 ہو گئی۔ دوسرے روز بھی امداد کی تقسیم معطل۔ فلسطینیوں کو عید پر بھی ایک وقت کی روٹی میسر نہیں۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈر سمیت 126 صحافتی تنظیموں کا کھلا خط۔ غزہ تک عالمی میڈیا کی رسائی اور فلسطینی صحافیوں کے تحفظ کا مطالبہ۔
چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تعیناتی کے لیے پی ٹی آئی متحرک. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو خط. پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینے کی درخواست. تقرری کا عمل تیز کرنے کا مطالبہ. جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران گرما گرمی. مدعی پولیس افسر محمد ریاض کے بیان پر پی ٹی آئی وکلاء آپے سے باہر. بانی کی موجودگی میں ہنگامہ آرائی، نعرے بازی، انسداد دہشت گردی. عدالت کے جج برہم. وکلاء صفائی کو توہین عدالت کے شو کاز جاری. استغاثہ کے 2 گواہوں کے بیانات مؤخر. 190 ملین پاؤنڈ کیس. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو فوری ریلیف نہ ملا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کو اسپیشل پروسیکیوٹر کی تعیناتی کے لیے 11 جون تک مہلت دے دی. بیرسٹر گوہر نے کہا ریفرنس میں کوئی جان نہیں. پروسیکیوشن کی ٹیم موجود ہوتی تو ہمیں ریلیف مل جاتا. ہمارے پاس عدالتوں میں جانے کے سوا کوئی راستہ نہیں. علی امین گنڈا پور نے کہا حکمران آئین اور قانون سے کھلواڑ کر رہے ہیں. ہم سڑکوں پر تحریک چلائیں گے. ڈنڈے کے مقابلے میں ڈنڈا چلائیں گے. ماحول کی بہتری اور آلودگی کے خاتمے کا شعور اجاگر کرنے کا دن. زمین اور بنی نوع انسان کے بچاؤ کے لیے ماحولیات کا تحفظ ضروری. پاکستان میں لاکھوں افراد متاثر ہوتے ہیں. ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. صدر مملکت کا پیغام. وزیر اعظم شہباز شریف کا کرۂ ارض کے تحفظ اور پائیدار ترقی کا عزم. ماحولیات کا عالمی دن. پلاسٹک اور آلودگی سے پاک پنجاب مہم کا آغاز. وزیر اعلیٰ پنجاب کی شہریوں سے تعاون کی اپیل. کہا ماحولیات کا تحفظ زندگی کا تحفظ ہے. مریم نواز کا انوائرمنٹ پروٹیکشن فورس کے ساتھ علامتی مارچ. مریم اورنگزیب نے کہا پنجاب میں 1 سال کے دوران ماحول کے بچاؤ کے لیے ریکارڈ کام کیے. 20 ارب روپے کا بجٹ دیا. پانی ہماری لائف لائن. حفاظت کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے. بیل لینا ہے تو لو ورنہ چلتے بنو. شہزادہ ہو یا کنگ، نو بارگیننگ. مویشی منڈیوں میں بیوپاریوں کی منمانیاں. من پسند جانوروں کی تلاش انتہائی مشکل. کمزور بکرے کا جاندار ریٹ، بیل کے بھی تگڑے دام. شہری پریشان. عید کے رنگ اپنوں کے سنگ. پردیسیوں کی آبائی علاقوں کو واپسی. شہر شہر بس اڈوں پر رش. شہری ٹرانسپورٹرز کے ہاتھوں بے بس. من مانے کرایوں کی وصولی. انتظامیہ خاموش تماشائی. کوئی پوچھنے والا نہیں. ایران اور افغانستان سمیت 12 ممالک کے شہریوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی. وائٹ ہاؤس کا اعلامیہ جاری. 7 دیگر ممالک پر جزوی پابندیاں عائد. پاکستان کا نام شامل نہیں. خصوصی امیگریشن ویزے. عالمی مقابلوں کے کھلاڑی، کوچز اور ان کے قریبی رشتہ داروں کو استثناء حاصل. اور کرکٹ میں بہتری کمیشن. پی سی بی میں نئی کمیٹی قائم. سرفراز احمد اور سکندر وقت شامل. باضابطہ اعلان جلد متوقع. کمیٹی سلیکشن، ڈومیسٹک کرکٹ اور کوچنگ کے معاملات کی نگرانی کرے گی. بنگلہ دیش سیریز کے اسکواڈ میں بھی کمیٹی کی سفارش پر تبدیلیاں ہوئیں.